بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ آج کی کہانی بہت خوفناک ہے۔ فرینڈز، آج کے دور میں یونیورسٹی کالجز میں لڑکا لڑکی کی محبت بہت عام ہو گئی ہے۔ جب ہم یونیورسٹی یا کالج میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اٹریکشن آہستہ آہستہ دوستی اور پھر محبت میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک خوفناک واقعہ میرے سامنے موجود ہے تو یہ ایک محبت کی کہانی، لیکن یہ اتنی زیادہ خوفناک ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے، اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اپنے سچے واقعات مجھ سے شیئر کرنا تو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر مجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی کہانیاں میں اپنے چینل پہ ضرور شیئر کروں گی۔ جی فرینڈز، آج کی کہانی میں ایک لو اسٹوری کس طرح خوفناک کہانی بن گئی، یہ آپ آگے کہانی میں سنیں گے۔ فرینڈز، آج کی کہانی سلیم کی زبانی۔ کسی نہ کسی موقع پر ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کسی سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، لیکن انسانوں سے نہیں بلکہ ایک جنات لڑکی سے۔ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک انسان کو ایک جنات لڑکی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے۔ دراصل مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی جنات ہے، لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو میری حالت مزید بگڑ گئی۔ آج میں آپ کو اپنی خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ان دنوں میں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ میں لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میں گھر سے کالج اور کالج سے سیدھا گھر جاتا تھا۔ شام کو پارک یا بازار گھومنے کے بجائے لائبریری یا گھر میں کتابیں پڑھتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے لگا کہ کوئی لڑکی باقاعدگی سے میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میں اسے کالج میں، کیمپس کی لائبریری میں، ہر جگہ دیکھتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ مجھے وہ لڑکی پسند آنے لگی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر اس سے کچھ کہہ سکوں۔ ایک دن میں اپنی کلاس سے نکل کر کالج کے کیمپس میں بیٹھا تھا، وہ بھی ایک دور دراز کونے میں جہاں مکمل خاموشی تھی، وہاں بیٹھی تھی۔ پھر اچانک وہ لڑکی اٹھی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے تھی اور میں اس کے سامنے تھا۔ اب تو یوں لگا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے بھی ہمت کی اور اس کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ اب آہستہ آہستہ میں بھی اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ لڑکی کہیں بھی کبھی بھی مجھے مل جاتی تھی، کبھی راستے میں، کبھی بازار میں، کبھی لائبریری میں، کبھی کینٹین میں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ کبھی کبھی میں اس کی باتیں سنتے سنتے بور ہو جایا کرتا تھا تو میں اس سے کہتا تھا اچھا اب چلی جاؤ، اور وہ ناراض ہو کے وہیں بیٹھ جاتی تھی، جاتی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ کسی دن موقع پا کر اپنے جذبات کا اظہار کر ہی دوں۔ ایک دن وہ لڑکی مجھے ملی اور اس نے مجھ سے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک جگہ لے کے چلتی ہوں۔ محبت کے ساتھ ساتھ اس پر اعتبار بھی کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا ساتھ چلو تو میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ لڑکی مجھے ایک سنسان علاقے میں لے گئی۔ میں کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب سی جگہ تھی، بہت خوفناک سی۔ وہ سب دیکھ کر مجھے عجیب سے خیالات آنے لگے۔ مجھے ایک خوف سا محسوس ہونے لگا۔ پھر وہ سنسان جگہ پر مجھے تھوڑا آگے لے کے گئی اور ایک برگد کے درخت کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اب تم اور میں یہیں پر رہیں گے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ ہم اس درخت پر کیسے رہیں گے تو وہ غصے میں آنے لگی۔ غصے میں آتے ہی وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلی شکل میں آنے لگی تھی۔ جب میں نے اس کی اصلی شکل دیکھی تو خوف کے مارے میرا دل بند ہونے لگا، کیونکہ وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک جن تھی۔ اب تو مجھے اپنی قسمت پر رونا بھی آ رہا تھا اور خوف کے مارے بے ہوش بھی ہونے لگا تھا، لیکن میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں بھاگنا چاہتا تھا، لیکن کوشش کرنے کے باوجود میرے قدم اس جگہ پر جم گئے تھے۔ میں اپنے ہاتھ ہلانا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھ تک نہیں ہل رہے تھے۔
ایسا لگ رہا تھا کہ پورا جسم جم کر رہ گیا ہو. شاید اب پوری طرح اس کے قابو میں آ چکا تھا. میری ساری کوششیں رائگاں جا رہی تھیں اور میرا ایسا چہرہ دیکھ کر اسے مجھ پر تھوڑا ترس آنے لگا. وہ جنات لڑکی پورے اپنے روپ میں آ چکی تھی. وہ بہت خوفناک تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے اور وہ مجھے کہیں جانے نہیں دے گی. اس نے مجھ سے کہا کہ اب تم میرے ساتھ یہیں پر رہو گے. یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی آگے بڑھی اور مجھ پر حملہ کرنے لگی. وہ مجھے اپنے تیز ناخنوں اور دانتوں سے مارنا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ رک گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو میں نے فوراً اپنے ہاتھ جوڑ لیے. میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میں انسان ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. میں نے تمہارا کیا بگاڑا جو تم نے میرے ساتھ ایسا سب کچھ کیا؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی. اتنے میں ایک دور دراز سے ایک پیر بابا آ رہے تھے. جیسے ہی اس دن نے دیکھا کہ ایک بابا آ رہے ہیں، اس نے فوراً مجھے پکڑا اور ایک کھنڈر کی طرف لے گئی. میں چیخنا چاہتا تھا تاکہ اپنی جان چھڑوا سکوں، لیکن میں چیخ ہی نہیں پایا. اب وہ مجھے کھنڈر میں لے جا چکی تھی. اب اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. اس نے میرا سر دیواروں پر ٹکرانا شروع کر دیا. میں کبھی اس دیوار سے ٹکراتا تو کبھی اس دیوار سے. شاید میری چیخوں کی آوازیں اتنی بلند تھی کہ اس بابا تک پہنچ گئیں. اس بابا نے جب سنا کہ ایک کھنڈر سے آواز آ رہی ہے تو وہ فوراً اس کھنڈر کی طرف آیا. اس نے دیکھا کہ میں بری طرح زخمی ہو چکا ہوں اور ایک بہت خوفناک شکل کی عورت مجھے مارنا چاہتی ہے، تو اس نے فوراً کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا. ابھی بابا نے کچھ پڑھنا ہی شروع کیا تھا کہ وہ زور زور سے چیخنے لگی. اس جن کی آوازیں آ رہی تھیں، چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے. لیکن بابا نہیں رکے. وہ مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے. اب وہ خوفناک شکل کی عورت وہاں سے بھاگنے لگی. بھاگتے بھاگتے وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی. وہ بابا میرے پاس آئے اور جلدی سے انہوں نے مجھ پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا. مونچھ پر پڑھ پڑھ کے کچھ پھونک رہے تھے. میرا سر بری طرح زخمی ہو چکا تھا. میرے سر سے خون رس رہا تھا. ان بابا نے جلدی سے اپنے بیگ سے ایک کپڑا نکالا اور میرے سر پر باندھ دیا. اب مجھے اتنے چکر آ رہے تھے کہ میں بے ہوش ہونے لگا تھا. انہوں نے کسی طرح مجھے سہارا دے کر وہیں پر بٹھایا. اس بابا نے اپنے بیگ سے ایک دھاگا نکالا، اس پہ کچھ پڑھنا شروع کیا. اب وہ اس پر کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور گرہ لگاتے جا رہے تھے. انہوں نے اس تعویذ کی طرح اس دھاگے کو بنا دیا اور پھر انہوں نے میرے گلے میں ڈال دیا. اس بابا نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ اس دھاگے کو اپنے آپ سے کبھی الگ مت کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے یہ خوفناک عورت پھر تمہارے پیچھے آ جائے. تب وہ تعویذ میرے گلے میں تھا. پھر اس بابا نے کسی طرح مجھے سہارا دے کر شہر میں لائے. میں 1 ہفتے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور وہ تعویذ آج تک میرے گلے میں ہے. یہ خوفناک واقعہ ہمیشہ مجھے اس محبت کی یاد دلاتا رہے گا جو شاید میں نے کسی سے کی تھی. جی فرینڈز، یہ تھی ایک چھوٹی سی محبت کی کہانی جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں ہے تو آن کر لیجئے. اپنی سچی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پر ہے، تو آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی کہانیوں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا، حصار میں رہیے گا. اللہ حافظ.